حضرت سیدنا ہشام بن محمد بن سائب کلبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ شاہ فارس یعنی ایران کا بادشاہ اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ گھنے جنگل میں اچانک ایک شکار نظر آیا۔ بادشاہ نے گھوڑا شکار کے پیچھے لگا دیا۔ کافی دور تک پیچھا کرنے کے باوجود بادشاہ اس جانور کا شکار کرنے میں ناکام رہا۔ وہ جانور کے پیچھے اتنی تیزی سے آیا کہ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میں اپنے ہمراہیوں سے بہت دور ویران جنگل میں ایک انجانی جگہ پہنچ چکا ہوں۔ آہستہ آہستہ شام اپنے سائے گہرے کر رہی تھی، پھر یکایک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور کچھ ہی دیر بعد موسلادھار بارش برسنے لگی۔ بادشاہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ایک سمت چل دیا۔ کچھ دور ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جلدی سے وہاں پہنچا تو ایک بوڑھی عورت دروازے پر بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے کہا، میں مسافر ہوں، کیا اس اندھیری و طوفانی رات میں مجھے تمہاری جھونپڑی میں پناہ مل سکتی ہے؟ بڑھیا نے کہا، آج رات آپ ہمارے مہمان ہیں، آئیے اندر تشریف لائے۔ بادشاہ اپنا گھوڑا لے کر بڑھیا کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد بڑھیا کی بیٹی چند گائے لے کر جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ وہ دن بھر اپنے جانوروں کو چراگاہ میں چراتی اور شام کو واپس آ جاتی۔ ساری ہی گائے بہت فربا اور دودھ والی تھیں۔ بادشاہ نے جب ایسی موٹی تازی دودھ والی گائے دیکھی تو دل میں کہا، ان گایوں پر ضرور کچھ ٹیکس لگایا جانا چاہیے، یہ بہت دودھ والی ہے، ان کا دودھ درباری شاہی میں ضرور پہنچنا چاہیے۔ بادشاہ بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بڑھیا نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی فلاں گائے کا دودھ نکالو۔ جب اس کی بیٹی گائے کے پاس پہنچی تو اسی دودھ سے بالکل خالی پایا۔ اس نے پکار کر کہا، اے میرے ماں، خدا تعالیٰ کی قسم آج ہمارے بادشاہ نے ہمارے بارے میں کوئی برا فیصلہ کیا ہے۔ بڑھیا نے کہا، بیٹی کیا ہوا؟ کہا، امی جان، ابھی کچھ دیر قبل جس گائے کی تن دودھ سے بھری ہوئی تھی اب وہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ بڑھیا نے کہا، صبر کرو، صبح تک اس معاملے کو چھوڑ دو۔ بادشاہ جو ماں بیٹی کی گفتگو سن رہا تھا، اس نے دل میں کہا، اس لڑکی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے ان کے بارے میں ظالمانہ فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ میں اپنے اس ارادے سے باز آیا، اب میں انہیں تنگ نہیں کروں گا، لیکن ان کے بارے میں تحقیق کروں گا۔ جب صبح ہوئی تو بڑھیا نے کہا، بیٹے جاؤ دودھ نکالو۔ جب لڑکی گائے کے پاس گئی تو اسی دودھ والی پایا۔ اس نے پکار کر کہا، امی جان، بادشاہ نے ہمارے بارے میں جو ناانصافی والی بات سوچی تھی اب اس کی دل سے وہ نکل چکی ہے، ہماری گائے کی تن اب دودھ سے بھر چکی ہے۔ پھر اس نے دودھ نکالا اور رکھ دیا۔ اتنی ہی دیر میں بادشاہ کی ساتھی اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، ان دونوں ماں بیٹوں کو ہمارے دربار میں لے چلو۔ سپاہی انہیں دربار میں لے گئی۔ بادشاہ نے ان کی خوب خاطر مدارات کی، پھر پوچھا، تم نے کیسے جان لیا کہ بادشاہ نے کسی بری بات کا ارادہ کیا اور پھر اس کے دل سے وہ ارادہ جاتا رہا؟ بڑھیا نے کہا، ہم اس جنگل میں عرصہ دراز سے سکونت پذیر ہیں۔ جب بھی درباری شاہی سے کوئی عدل و انصاف والا حکم جاری ہوتا ہے تو ہمارے شہروں، دیہاتوں اور چراگاہوں میں خوشحالی آ جاتی ہے اور ہماری زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، لیکن جب کوئی ظالمانہ حکم جاری ہوتا ہے تو تنگ دستی اور مفلسی آ جاتی ہے اور ہماری اشیاء سے ہمارا نفع منقطع یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم جان لیتے کہ اس وقت کس طرح کا حکم جاری ہوا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا، پھر ماں بیٹی کو انعام و اکرام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اچھوں کے دامن سے وابستہ فرمائے۔